चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हो। नफी असबात दा पानी मिलिया हर रंगे हर जाई हो। तस्बी फिरी पर दिल ना फिरे की लेना तस्बी पढ़ के हो। इल्म पढ़या पर अदब ना सिखिया की लेना इल्म नू पढ़ के हो। सुभान अल्लाह। जे रब मिलदा नातियां धूतियां ते मिलदा डडूवा मच्छियां जे रब मिलदा लम्मिया वाला ते मिलदा भेड़ा ससियां पर रब उन्हां नू मिलदा बाहू नीतां जिन्हां दियां सच्चियां हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। ते चिल्ले कटे पर कुछ ना कटे की लेना चलिया वड़के हो। जीवे मुर्शिद कामिल बाहू। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के बाबरकत नाम से और बहुत ही खूबसूरत हमदे इलाहिया से आगाज़ किया। सहर आज़म ने बहुत खुश रहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। और इब्तिदा करते हैं इस प्रोग्राम का अल्लाह के नाम से हुआ चाहता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। इब्तिदा अल्लाह के नाम से और इकरार कर लीजिए कि नहीं है कोई इलाह सिवाय अल्लाह के कि वो वहदहू ला शरीक है। तो फिर उसी रब से मांग लीजिए कि वो परवरदिगार आलम इस कदर अता करने वाला है। और क्या मांगना है कि परवरदिगार हमें ऐसा दिल अता फरमा कि जिसमें तेरी मोहब्बत हो। परवरदिगार हमें ऐसी ज़ुबां अता फरमा कि जो तेरा ज़िक्र करे। हमें ऐसी ज़ुबां अता फरमा जो नरम गोई इख्तियार करे। हमें ऐसा दिल अता फरमा कि जिस दिल पर नसीहत असर करे और वो दिल नरम भी हो और नसीहत पकड़ने वाला भी हो। आज इंशाअल्लाह ताला हम इसी ताल्लुक़ से कलाम फरमाएंगे। और आप देखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन के पास भेजा, और याद रखिए फ़िरौन कौन, जो एक गुस्ताख भी है, जो अल्लाह रब्बुल
العزت کو مانتا بھی نہیں ہے اور جو اللہ سے ڈرنے والا بھی نہیں ہے, جو خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے, اے موسیٰ جب تم اس کے پاس جاؤ تو نرمی اختیار کرنا, نرمی سے بات کرنا, ہو سکتا ہے وہ تمہاری نصیحت کو پکڑ لے, ہو سکتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے. اور آپ دیکھیے جبکہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ نہ وہ نصیحت پکڑنے والا ہے نہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, پروردگار یہ جانتا ہے. اب جب ایک دائی کو پروردگار یہ حکم دے رہا ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے کیا احکامات ہیں نصیحت کے تعلق سے, ہمیں کس طرح نصیحت کرنی ہے, کیا ہم اتنی اہلیت رکھتے بھی ہیں کہ ہم کسی کو نصیحت کریں, تو پھر کون نصیحت کرے گا. اس تمام احوال کا ہم انشاءاللہ تعالی جانیں گے. تعلیم دیں گی ہمیں ہماری مہمان شخصیات جو یہاں پر تشریف فرما ہے. اس خوبصورت سے سیٹ پر بڑی پیاری شخصیات موجود ہیں. سب سے پہلے جو شخصیت تشریف فرما ہے اور جن کا تعارف میں کرواؤں گی, گو کہ آپ کی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, آپ کی میری ہم سب کی ہر دل عزیز, بہت فہم و فراست سے گفتگو کرتی ہیں ماشاءاللہ, ایک جداگانہ انداز ہے. محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں, مل کر ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے ان کا بھی ایک منفرد انداز ہے ماشاءاللہ, موضوع پر گرفت کے ساتھ تیاری کر کے آتی ہیں. زرمینہ ناصر صاحبہ موجود ہیں, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے ساتھ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہماری بزم کا ایک اہم حصہ ہوا کرتی ہیں, اور سحر اعظم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ, رونق افروز ہیں ہمارے سیٹ پر. بہت خوبصورت ہم سے آغاز کیا, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر ہیں آپ کے, بہت خوش رہیے. آپ نصیحت کے تعلق سے آج ہم اور آپ ہمیں تعلیم فرمائیں گی, کلام فرمائیں گی. نصیحت کی اہمیت آپا میں چاہوں گی کہ آپ ارشاد فرما دیجئے سورہ عصر کی روشنی میں. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے سورہ عصر جو مختصر سی سورہ مبارکہ ہے اس میں گویا ایک جہاں سمو دیا ہے اور فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیکھیں نصیحت کسے کہتے ہیں, عربی زبان میں موعظہ کو نصیحت کہتے ہیں. قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے موعظتن ایک نصیحت فرمایا کہ قرآن مجید بھی ایک نصیحت ہے. اسی طرح ذکر نصیحت ہے, فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ میں وذکر فانما انت مذکر, کہ آپ یاد دلائیے, آپ انہیں نصیحت کیجیے. اور ایک اور جگہ فرمایا وذکر کہ آپ انہیں یاد دلائیے, انہیں نصیحت کیجیے, آپ کا نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ دے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ جن و انس کو ہم نے عبادت کے لیے بنایا ہے. اب سورہ عصر کی روشنی میں جاننے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ نصیحت کیا ہے. یہ اچھی صلاح ہے, نیک مشورہ ہے, اچھی بات ہے. آپ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں, یہ بھی ایک طرح نصیحت ہے کسی کو. تو یہ نصیحت غافل کو بیدار کر سکتی ہے, جاہل کو علم دے جاتی ہے, گناہگار کو ہدایت دے جاتی ہے, فاسق کو توبہ پر مجبور کر دیتی ہے. اتنی اہم ہے. اب سورہ عصر کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا عصر کے وقت کی قسم. علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد زمانہ ہے. اور زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ زمانے کو نسبت ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو یہ شان محبوبیت آپ کی دکھائی جا رہی ہے. ایک تو یہ اس سے مراد علماء نے لیا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا زمانہ ہے. کچھ علماء نے اس سے مراد سارے زمانے لیے کہ ہر زمانے کو نسبت حضور سے ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضور کا ہی تذکرہ ہے ہر جگہ, ہر زمانہ میرے ہر زمانہ حضور کا ہے. تو فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. اب مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی عمر گھٹ رہی ہے. یہ عمر اس کا راس المال ہے, یہ اس کی جمع پونجی ہے, یہ کھیتی ہے, یہ کھیتی بونے کا وقت ہے. تو یہ جو گزر رہا ہے لمحہ لمحہ, تو گویا انسان خسارے میں جا رہا ہے اور اسے احساس نہیں. اور اس کا ایک اور معنی جو میرے مرشد کریم نے بیان کیا کہ چونکہ زمانے کو نسبت حضور سے ہوئی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو خسارے میں ہے وہ جس نے حضور کو نہ پہچانا, حضور کے مقام سے آگہی حاصل نہ کی, حضور کا غلام نہ ہوا, تو گویا وہ خسارے میں ہے. اس کے بعد 4 جو ہے ان کی بتائیں خصوصیات: ایمان, اعمال صالحہ, حق بات کی نصیحت اور صبر کی تاکید.
یہ 4 ایسی خصوصیات ہیں جو تمہیں خسارے سے بچا سکتی ہیں. اب صرف اس حق بات کی نصیحت کو ہی لیں تو دیکھیں حق بات کہنا ہی بذات خود جہاد ہے. کیونکہ آپ جس طرح سے آپ معاشرے کو دیکھتے ہیں دنیا کی لذتوں میں میجورٹی اکثریت کھوئی ہوتی ہے. تو ایسے میں پہلے ایمان اور اعمال صالح آپ کا اپنا ہتھیار ہو, آپ کا کردار اس کے تناظر میں ہو. اس کے بعد جب آپ حق بات کرتے ہیں تو آپ کی زبان میں تاثیر آتی ہے, دلوں کو بدل سکتی ہے وہ نصیحت جو اپنے عمل اور کردار کے بعد کسی کو کہی جائے. اور ساتھ ہی بتا دیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کہ صبر سے, برداشت سے, تحمل سے تمہیں بڑا جگر چاہیے, بڑا حوصلہ چاہیے, بڑی ہمت چاہیے. یہ بڑی ہمت والوں کے کام ہیں, یہ عام کام نہیں ہے کہ دوسروں کو اچھی بات کی طرف لے کر آنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زرمینہ, آداب کیا ہیں کسی کو نصیحت کی جائے, نصیحت کرنے کے آداب فرما دیجیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصیحت ہمارے لیے بہت آشنا سا لفظ ہے جو قرآن و سنت کے اکارڈنگ ہم تک پہنچ رہی ہے, اور اس کے آداب کے حوالے سے بات کی جائے تو دین اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, اور قرآن پاک میں ہمیں مکمل طور پر نصیحت کرنے کے آداب سکھا دیے گئے ہیں کہ لوگوں کو, مفہوم آیت ہے کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی سمت بلائیے حکمت کے ساتھ, یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ. اب ہم نے لوگوں کو حکمت کے ساتھ جب رب کی طرف بلانا ہے یا اچھی نصیحت کرنی ہے یا بھلائی کا حکم دینا ہے, تو آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگوں کو اس حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے, اسپیشیلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے نصیحت کریں گے تو یقیناً دیکھیں گے کہ اس کا ایج گروپ کیا ہے, وہ ماحول کیسا ہے, ہم اس کو نصیحت کر رہے ہیں تو ہمارے الفاظ کی ادائیگی کیسی ہے, ہم اس کو کہیں ہرٹ تو نہیں کر رہے. ان تمام باتوں کو, اس حکمت کو مد نظر رکھ کر کریں گے تو وہ نصیحت یقیناً پر اثر ثابت ہوگی. پھر یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی جامع ہوتی ہے اور بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہے, کیونکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھ کے جب نصیحت کی جائے گی تو وہ بھی بڑی مؤثر ثابت ہوگی. پھر ہم جانتے ہیں کہ جس کو ہم نے نصیحت کرنی ہے تو خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے کہ اس کی جو اس کا سیلف رسپیکٹ ہے وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے, اس کی عزت نفس کو ہم ہرٹ نہ کریں, اس کے دل کو ہرٹ نہ کریں, اصلاحی پرسپیکٹو ہونا چاہیے, اس کا دل نہ دکھے اور ایسے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں جس سے اس کی شخصیت کے اندر ہمیں سنورنے کے بجائے وہ ایک بگاڑ نظر آئے. پھر ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو داؤد سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کو عیب دار بنا دیا, اور جس نے کسی کو تنہائی میں نصیحت کی گویا اس کو سنوار دیا. یعنی تنہائی میں نصیحت کرنا یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے, اور جو نصیحت کرنے والا ہے یہاں یہ امر بہت زیادہ قابل ذکر ہے کہ اس کو بھی باعمل ہونا چاہیے. وہ جس کو نصیحت کر رہا ہے, جس پیرائے میں کر رہا ہے, جس حوالے سے کر رہا ہے, اس کو چاہیے کہ اس کا مکمل نالج اس کو بھی حاصل ہو, ایٹ لیسٹ وہ اس کی جانکاری رکھتا ہو, اس کا نالج رکھتا ہو. اور جب وہ نصیحت یقیناً کسی کو کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا خود باعمل ہونا کیوں ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی کو سچ بولنے کی نصیحت کرتے ہیں تو آپ کو خود بھی تو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا, مجھے تو بالکل بھی اچھا محسوس نہیں ہوا, اور بعد ایسا آپ خود وہی روش اپنا کر اس شخص کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کر دیں, تو یہ اس بارے میں یقیناً ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کسی کو نصیحت کر رہے ہیں پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوں. ہمارا جو اپنا آپ ہے, اپنی ذات ہے, وہ خود بھی مخاطب ہونی چاہیے. پھر زینب معاشرے میں ایک اور المیہ کی بات ہے, دیکھا گیا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات کے اکارڈنگ کوئی شخص عمل کر رہا ہے اور وہ جائز ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے, تو پھر اس شخص کو وہ کام کرنے سے روکنا نہیں چاہیے, کیونکہ نصیحت مکمل طور پہ روک ٹوک کا نام نہیں ہے. آپ اپنے اخلاق سے, کردار سے اس شخص تک وہ اصلاحی میسیجز پہنچا سکتے ہیں. اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ دین سراسر خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے. جب آپ کسی کو اچھے انداز میں اس کی بھلائی کو فوکس کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں تو اس شخص کے لیے بلوں کے اندر چیونٹیاں اور سمندر کے اندر مچھلیاں بھی دعائے استغفار کرتی ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے تھے, اور اللہ رب العزت نے ان کو علم و حکمت سے نوازا تھا. ان کو ایک مرتبہ کہا گیا کہ آپ بکری ذبح کریں اور اس کے 2 اچھے حصے نکال کر لائیں, تو وہ زبان اور دل نکال کر لائے. اور جب بعد ازاں ان سے کہا گیا کہ 2 بدترین حصے نکال کے لائیں, تب بھی وہ زبان اور دل نکال کر لائے کہ زبان اور دل اچھے ہوں گے, ماحول اچھا ہوگا, ہر چیز بہترین ہوگی. لیکن اگر یہ دونوں چیزیں بری ہو گئیں تو ہر چیز بدترین ہوتی چلی جائے گی. آپ کا دل اور آپ کی جو زبان ہے وہ بیس کرتی ہے پوری شخصیت کے اوپر کہ آپ کا دل نرم ہونا چاہیے, آپ کی زبان سے اچھے الفاظ, نرم گوئی آپ اختیار کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.
रहा है मदीने से बुलावा रहा है मदीने से बुलावा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है और यहाँ मर्जी बुलवा रहा है मदीने वाला ही बुलवा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है और ये चक्की सही रही है ज़माना जितना लंगर खा रहा है ज़माना जितना लंगर खा रहा है मदीने से बुलावा रहा है और मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा अकेले क्यों मदीने जा रहा है अकेले क्यों मदीने जा रहा है मदीने से बुलावा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है सुभान अल्लाह मदीने से बुलावा आ रहा है बहुत खूबसूरत अंदाज सहर आपका और बहुत प्यारा एक समा सा बन गया अल्लाह ताला आपके कलाम की बरकत से सबको मदीने की बाद अब हाज़री नसीब फरमाए आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आप देख रहे हैं जनाब माह रमज़ान और ख़वातीन और माह रमज़ान और ख़वातीन में नसीहत की अहमियत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जा रही है और मैं ये ज़रूर आपसे भी पूछना चाहूँगी हम अक्सर देख रहे होते हैं कि लोग एक दूसरे को नसीहत कर रहे होते हैं तो वो कौन लोग हैं हर कोई नसीहत कर सकता है आपा किसको नसीहत करें अब कभी कभी समटाइम ये भी होता है ना आपा कि किसी को नसीहत करें लोग माइंड भी कर जाते हैं ये भी मसला है एक तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी बहनों को इस ताल्लुक़ से कुछ इरशाद फरमाइए बताइए ज़ैनब यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि नसीहत करना कार नबूवत है अंबिया ने ये काम किया कि आके लोगों को हक की तरफ बुलाते रहे फिर उसके बाद अब आम मुआशरे की जो आपने बात की कि अगर हर फर्द उस दर्दमंदी का एहसास रखता है तो उसे पहले अपना अमल को उसके मुताबिक करना है अपने अखलाक और अपने किरदार को उसके मुताबिक ढालना है याद रखें हदीस मुबारक में एक रवायत से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि इस बस्ती को तबाह कर डालो क्योंकि सब गुनाहगार थे
تو جبریل امین نے عرض کی کہ ایک فرد تو ایسا ہے جو ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے اور اس نے کبھی ایک لمحے کو بھی معصیت نہیں کی، کوئی نافرمانی نہیں کی. جی. تو اللہ نے فرمایا بستی کو اٹھا کے اسی کے اوپر پہلے پٹک دو. اللہ اکبر. کہ اس نے اپنے جنت بنانے کی سوچتا رہا اور اس نے کبھی لوگوں کی اس درد مندی کا احساس نہیں کیا کہ لوگ بھی اس نیکی کی طرف آئیں. تو یہ اتنا اہم کام ہے، اور اس حدیث مبارکہ کی اس روایت کی روشنی میں تو ہر فرد کو پہلے اپنا عمل درست کرنا ہے، پھر اس کے بعد خود بھی یہ اچھا کام کرنا ہے، اچھی بات کہنے کا. لیکن نصیحت اور تنقید میں فرق رکھنا ہے. نصیحت وہ ہوتی ہے اچھی بات جو آپ خیر خواہی کے جذبے سے کہہ رہے ہو، جب آپ کے اندر حسن نیت ہو، للہیت ہو، پیار ہو، محبت ہو. یہ عالم نہ ہو کہ ہمارا تو یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم دوسرے کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں، یہ لباس کیسا پہنا ہو، یہ عمل کیسا ہے تمہارا، جس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اچھی بات سے، بچے اچھی بات سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر بیسک ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو اچھی نصیحت کہیں، کبھی بھی مفاد پرستی کا شکار نہ ہو. یہ مائیں جو گھریلو سیاست کا شکار ہو کر بچوں کو استعمال کرتی ہیں ساس کے خلاف، نندوں کے خلاف، خدا کے لیے ایسا مت کریں. بچوں کو ہمیشہ اچھی بات کہیں، اچھی بات کی نصیحت کریں. ماں باپ کے بعد ذمہ داری آتی ہے اساتذہ کی. ٹھیک. اساتذہ کے پاس بچے 6 سے 8 گھنٹے ہیں، وہ اگر اچھی نصیحت کریں گے، اچھی بات کریں گے، وہ تاثیر رکھے گی، بچوں پر اثر ڈالے گی. معاشرے میں چلے جائیں تو علماء کی ذمہ داری ہے، اولیاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو راہ راست کی طرف لے کر آئیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہو. کہ یہ ایسا فلاح کا کام ہے کہ جو ایسے گروہ موجود ہوں کہ جو تبلیغ حق کا کام ادا کریں اور ان کا کردار اور ان کا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہو. پھر امت مصطفی ہونے کے ناطے ہم سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو اچھی بات کی طرف لے کر آئیں. پھر معاشرے میں ایک گروہ ایسا ہمیشہ رہتا ہے جسے ہم برین کہتے ہیں معاشرے کا. آپ دیکھیں تو آپ کا پورا جسم اس دماغ کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے. آپ کی ٹانگیں، آپ کے پاؤں، آپ کے ہاتھ فیصلہ نہیں کرتے، فیصلہ وہ دماغ کرتا ہے جو اتنا چھوٹا سا ہے. اسی طرح سوسائٹی میں وہ برین کون ہوتا ہے؟ وہ اساتذہ، اور ان کے بعد والدین کے بعد کون آتے ہیں؟ یہ شعراء آتے ہیں، ادیب آتے ہیں، اینکرز آتے ہیں، صحافی آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پورے معاشرے کا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں. تو یہ لوگ اپنا عمل اچھا کریں گے، نیک نیتی کے ساتھ اور اچھی بات کریں گے تو معاشرے پر اثر ہوگا. کہ اللہ نے آپ کو یہ رتبہ دیا ہے کہ آپ معاشرے کو ایک ڈگر پر لے جا سکتے ہیں. تو جب آپ خود اپنا عمل اچھا کریں گے، خیر خواہی ہوگی آپ کے اندر، للہیت ہوگی، خلوص ہوگا، تو معاشرے میں آپ کی بات سنی جائے گی. سبحان اللہ. اس لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. اسی طرح اشفاق صاحب سے کسی نے دریافت کیا نا کہ حضرت آپ بہت نصیحت فرماتے ہیں، نصیحت کرنے کا کوئی بہترین طریقہ بتا دیجئے. آپ نے فرمایا کہ میں ایسا طریقہ بتاؤں کہ نہ جس میں قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، یعنی نہ آپ کسی کو لکھ کر قلم اٹھا کر لکھ کر دیں کہ بھئی یہ نصیحت کریں، نہ ہی آپ نے اپنی زبان استعمال کرنی ہے، نہ ہی تلوار کے زور پر کسی سے کوئی کام کروانا ہے. تو پوچھا پھر حضرت کیسے نصیحت کی جائے؟ فرمایا اپنے عمل کے ذریعے جیسا تم دوسرے کو بتانا چاہ رہے ہو ویسا اپنا عمل اختیار کرو، دوسرا خود بخود اس پر عمل کرے گا. تو یہ خاموش نصیحت ہے جس میں آپ کو نہ تلوار اٹھانی ہے، نہ زبان کا استعمال کرنا ہے. آپ کی جانب بڑھوں گی. زرمینہ یہ بتائیے کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ اپنے بیٹے کو بے شمار انہوں نے نصیحتیں کی، اور تقریباً ہم کہیں ان کوٹیشن ان کی پڑھتے بھی ہیں کتابوں میں، اس کے تعلق سے فرمائیے گا کہ کون سی نصیحتوں کے تعلق سے آج آپ بیان فرما رہے ہیں. جی بالکل. حضرت لقمان علیہ السلام نے بڑے بیش قیمت فرمودات اپنے بیٹے کو نصیحت کی فارم میں عطا فرمائے، جو ہم تک پہنچتے ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. عقائد کے اعتبار سے دیکھیں، اخلاقیات کے حوالے سے دیکھیں، آداب معاشرت کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں. آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت فرمائی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تمام زمین و آسمان کا مالک ہے، خالق ہے، تمام چیزوں کو تخلیق کرنے والا ہے، تمام انسانوں کو تخلیق کرنے والا ہے. تو اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ اختیار کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. کیونکہ دیکھیں والدین کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے وہ انسان خود تحریر
کرتا ہے اور اس کی اولاد اس کو پڑھ کر سناتی ہے. اور پھر انہوں نے ماں کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس فرمایا تھا, کیونکہ آبویسلی پریگنینسی کے جو معاملات ہوتے ہیں اور پیدائش کے بعد کے پرورش کے جو معاملات ہوتے ہیں, ماں کو بہت زیادہ تکالیف کا اور بہت زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے ماں کے مرتبے پر انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا کہ ماں کا جو مرتبہ ہے اور مقام ہے وہ بہت زیادہ عظیم ہے. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس سب کو جاننے والا ہے. رائی کا دانہ چاہے چٹان کے اندر ہو, زمین کے اندر ہو, آسمان کے اندر ہو, اللہ تعالیٰ اس سب سے واقف ہے, اس سب کی جانکاری یقیناً رکھنے والا ہے. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا نماز قائم کرنا, کیونکہ آبویسلی ایک بندہ مومن اور کافر کے درمیان جو ڈفرنس کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہی تو ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, کیونکہ آبویسلی معاشرے میں جب ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں تو نیکی غالب آ جاتی ہے اور برائیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اور انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت فرمائی کہ یہ راہ حق ہے, اس راہ حق میں تمہیں تکالیف آئیں, تمہیں پریشانیاں آئیں تو تم صبر کا دامن تھامے رہنا, اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں اس کا اجر عطا کرے گا. یہ وہ راہ ہے جو حسینی راستہ ہے, جو کربلا والوں کا راستہ ہے, جو اللہ کے پیارے بندوں کا راستہ ہے. تو تم نے صبر کو تھامے رہنا ہے, نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے اور برائی کو معاشرے سے ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ کبھی بھی, اس کا مفہوم ہے کہ کبھی بھی تم اپنا رخ لوگوں سے مت پھیرنا, چاہے امیر ہو, غریب ہو, فقیر ہو, بادشاہ ہو, غنی ہو, تم ان سے اپنا رخ نہ پھیرنا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا. یعنی اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کبریائی اللہ رب العزت کی چادر ہے اور بندے کو عاجزی ہی زیبا ہے, انکساری ہی زیبا ہے, بندگی ہی زیبا ہے جب اس کا تعلق خالق کے ساتھ ہو. اور جب اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جب انسان کو اللہ رب العزت اس دنیا میں کوئی منصب, کوئی سیٹ عطا فرماتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے کسی جیسچر سے, اس کے کسی عمل سے, اس کی گفتگو کے کسی پیرائے میں سے بھی کسی شخص کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بے شک منصب عطا کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے. نہ تو اللہ کے حکم کے بغیر کہ کوئی کسی کا منصب لے سکتا ہے, نہ کوئی کسی کو منصب دے سکتا ہے. تو یقیناً انہوں نے فرمایا نیکسٹ جو نصیحت ہے کہ اعتدال پسندی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے زندگی کے تمام تر معاملات کے اندر. اور آواز پست کرنے کے حوالے سے بھی فرمایا کہ جو عجیب و غریب آواز ہے بڑی, وہ گدھے کی سی آواز ہے. دین انہوں نے فرمایا کہ حلال رزق و روزی کے جو سورسز ہیں, جو ذرائع ہیں, ان کو اختیار کرنا ہے, غیبت سے بچنا ہے. تو یہ ان کے وہ بیش قیمت فرمودات ہیں جن کو یقیناً آج ہم اپنا لیں تو ہماری شخصیت کو 4 چاند لگ جائیں. سبحان اللہ. اب جناب جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو ایک تو اس کے عقل کے تناظر سے کریں, اس کی عمر کو بھی دیکھ کر کریں, اس کے مرتبے کو دیکھ کر اس سے بات کی جائے, رتبے کے حساب سے بات کی جائے, حلم کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, تحمل کے ساتھ بات کی جائے. ایک وقفہ ہے جناب, ذکر کرتے رہیے, اپنی زبانوں کو ذکر سے تر رکھیے اللہ رب العزت کے. ہم ابھی لوٹ کر آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین, ماہ رمضان اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے تھے نصیحت کے تعلق سے, اور نصیحت جناب حکیم لقمان کی بات ہوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. انہوں نے فرمایا نصیحت کے تعلق سے کہ نصیحت ایسے باوقار انداز سے کی جائے کہ سم ٹائم کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نصیحت کر رہے ہیں, اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ عقل کے حساب سے کی جائے, اور کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کو اپنی بے عزتی محسوس نہ ہو, ایسے پلائٹلی انداز سے اس سے بات کی جائے تو یہ زیادہ بہتر انداز ہوا کرتا ہے. آپا بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں آپا کہ اگر آپ کسی کو بس نصیحت کرتے رہیں, انہوں نے کہنا ہے کہ بس ہم نے ایک کان سے سننا ہے, اپنی مرضی کرنی ہے اور دوسرے سے نکال دینا ہے کسی نے. ایسے لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے آپ آپا؟ شکریہ زینب. دیکھیے بات ہو رہی تھی معاشرے میں نصیحت کرنے کے لیے, اس حوالے سے جاتے ہیں ہم تو 3 طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں. ایک وہ پہلا تو وہ برین ہے جس کو ہم نے متاثر کرنا ہے اپنی اچھی بات سے تاکہ وہ متاثر ہو جائیں تو معاشرے پر ایک اچھا ایفیکٹ پڑتا. دوسری سطح آتی ہے عوامی سطح. عوام جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں, آپ دل نشیں انداز میں کوئی سبق آموز واقعہ بتاتے ہیں, کوئی اچھے الفاظ میں ان کو نصیحت کرتے ہیں تو ایک میجورٹی جو ہے وہ اس کا اثرات لیتی ہے. جب انہیں یہ یقین ہو جائے کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں, مخلص ہیں, بات کو قبول کرتے ہیں, صحیح, اثرات چھوڑ جاتی ہے نصیحت. تیسری سطح وہ لوگ ہیں جو ضدی اور ہٹ درم ہوتے ہیں, سننا ہی نہیں ہے, جو کہتے ہیں میں نہ مانوں, صحیح صحیح, کہ جنہوں نے ہر صورت میں بات سننی ہی نہیں ہے اور کانوں میں رکھنی ہی نہیں ہے. صحیح, تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر
زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں نئی انل منکر کی 3 سطح بیان ہوئی ہیں، جس سے ایمان کی بھی 3 حالتیں کہی گئیں کہ اول تو ایمان والوں کو اتنا زوراور ہونا چاہیے کہ کہیں برائی کو دیکھیں، غلط بات کو دیکھیں تو اسے قوت سے، طاقت سے روک سکیں. صحیح ہے. دوسری یہ سطح آتی ہے کہ اگر قوت سے روک نہیں سکتے ہو تو ایٹ لیسٹ زبان سے اس کو کہو کہ یہ برا ہے، فعل یہ عمل غلط ہے. اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے ہو تو تیسری حالت جو کمزور حالت ہے کہ دل میں تو برا جانو، یہ نہ ہو کہ تم بھی اس ڈگر پہ چل پڑو. تمہارے دل میں تو اچھائی اور برائی کی تمیز ہونی چاہیے، خیر اور شر کی. اور ان تینوں سطحوں کو جہاد کہا گیا ہے. تو اب وہ لوگ جو بات کو نہیں مانتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہی موجود ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے بھی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھی انداز سے، پیار بھرے انداز سے. اگر ان لوگوں کو بھی محبت دی جائے، پیار دیا جائے، شفقت دی جائے تو آہستہ آہستہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ دل جو نور والا ہے اس میں پانی پڑتا رہے تو اثر چھوڑ جاتا ہے، پتھر پہ اثر چھوڑ جاتا ہے. تو یہ لوگ بھی اثر لے سکتے ہیں. ہمیں وہ انداز آنا چاہیے کہ کون سی بات انہیں کس انداز سے متاثر کرے گی. آپ دیکھیں تو حضور خواجہ اجمیر آتے ہیں تو پہلے وہ زبان سیکھتے ہیں، پہلے وہاں کے لوگوں کا پورا سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے رہتے ہیں، پھر آ کر انہیں بات کرتے ہیں. پھر بات کبھی بڑی مختصر سی ہوتی ہے، اثر چھوڑ جاتی ہے. ایک شخص آتا ہے اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ ایک نصیحت کیجئے. تو آپ نے فرمایا لا تغضب، ایک ہی بات کہی، غصہ نہ کیا کر. اور اس ایک نصیحت کو اس نے پکڑا، اس نے مانا، اور کیا ہوا اس کا نتیجہ کہ پورا اس کا قبیلہ مسلمان ہو گیا. پھر آپ دیکھیں امام حسن اور حسین علیہ السلام کسی کو دیکھا کہ وضو غلط کرے، طریقہ کیا اختیار کیا؟ خود کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھیں ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے وضو میں، اور خود وضو کر کے دکھایا، جس سے اس بزرگ کو احساس ہو گیا کہ میرا انداز غلط تھا، میں غلط طریقے سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ کار ہے. حکمت عملی ایسی اپنانی چاہیے. اور حکمت وہ دانائی ہے جو اللہ رب العزت جسے عطا فرمائے اسے خیر کثیر عطا کیا گیا. تو معاشرے میں جب بھی جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ آپ کے اندر للہیت ہو. للہیت ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، پھر کوئی پرواہ نہیں رہتی. پھر چاہے تکلیفیں بھی، ذلت بھی سہنی پڑے تو وہ ذلت بھی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اور کیا چاہیے. صحیح. آپ کتنی دانشمندانہ بات ہے جو آپ نے اس وقت فرمائی نا کہ وضو کا طریقہ اگر کہیں غلطی بھی ہو رہی ہے تو خود کر کے دکھا دیا. بعض لوگ آپ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایسے لوگوں کے سامنے اس طرح کی بات کی کہ انسلٹ فیل ہوتی ہے، تو لوگوں کے سامنے کسی کی جو ہے تصحیح نہ کریں. آپ اس کو اکیلے میں علیحدگی میں لے جا کر بتا سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں کہ آپ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے اور کہاں کوتاہی ہو رہی ہے. تو یہ بہترین طریقہ ہے نصیحت کرنے کا. ورنہ جو عمل کرنے والا بھی ہوگا تو اس کے اندر ایسی ضد پیدا ہو جائے گی زرمینہ کہ پھر وہ شاید اس پر عمل کرتا بھی ہوگا تو وہ نہیں کرے گا. اب ایک طریقہ تو یہ ہو گیا. ایک بات کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کسی کی بات نہیں کرنی، اپنی زندگی میں مگن رہنا، جیو اور جینے دو والا فارمولا کہ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو نصیحت کرنے کی. نصیحت نہ کرنے کے نقصانات میں چاہوں گی کہ ہماری بہنوں کو بتائیں. بالکل، جس طرح نصیحت کرنے کے فوائد ہوتے ہیں زینب، اس طرح نصیحت نہ کرنے کے نقصانات بھی دیکھنے میں آتے ہیں. اب جو لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن میں یہاں چند ایک کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ پیرنٹس بچوں کو اس طرح پریشیس ٹائم نہیں دیتے جس میں وہ ان کی ذہن سازی کر سکیں کہ وہ نصیحت قبول کرنے والے بن سکیں. پھر سرٹن ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بے جا روک ٹوک کے ضمن میں آتی ہے. دیکھیں نا، جیسے بات ہو رہی ہے اخلاق، کردار، ہمارے اخلاص کے ذریعے سے اصلاحی میسیجز دوسروں تک جانے چاہیے کہ ان کو ٹونٹ نہ لگے، ان کو ہارش ٹون نہ لگے. ہمارے الفاظ جو ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے الفاظ ٹھیک نہیں ہوتے، وہ ماحول، وہ وقت ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کسی راہ چلتے کو تو نصیحت نہیں کر سکتے نا، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا آپ سے ربط اور کنیکشن کیسا ہے. جب اچھا ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی نصیحت کو سننے والا بنے گا. آپ نے بات کی جیو اور جینے دو کے حوالے سے کہ کچھ لوگوں کی یہ پالیسی ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن فرمایا ہے. تو جو لوگ نصیحت قبول
قبول نہیں کرتے یقیناً ان کے دل میں ایمان کی رمق باقی نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب گناہ معاشرے کے اندر اور بدامنی بہت زیادہ بڑھ جائے اور لوگ اس پر طاقت رکھتے ہوئے بھی اس کو نہیں روکتے ہیں تو یقیناً معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر بہت سارے وبائی امراض پھوٹنے لگ جاتے ہیں، انسان کا سکون، اس کا وقت، اس کی صحت خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اگر ایک انسان نصیحت نہیں کرے گا، ڈیفینیٹلی جیسے پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کریں گے تو بچے لغزشوں کے مرتکب ہوتے چلے جائیں گے، بچے آداب معاشرت کیسے سیکھیں گے؟ اگر ایک ایسا بچہ یا بچی ہے جو اپنے والدین کی جو تربیت ہے یا ان کی ایکسپیرینسز کے نچوڑ سے سیکھتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اس کو بہتر قوت فیصلہ عطا ہو جاتی ہے۔ برعکس اس شخص کے یا اس بچے یا بچی کے جو اپنے والدین یا اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں کی نصیحت کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتا اور پھر اس کو یقیناً بد نظمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور یہ نیگیٹیوٹی معاشرے کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے۔ اگر ایک انسان غفلت میں ہے تو وہ کیسے بیدار ہوگا جب ہم اس کو نصیحت نہیں کریں گے؟ اگر وہ فسق و فجور میں گناہوں میں مبتلا ہے تو راہ راست پر کیسے آئے گا؟ وہ شیطان کے شر سے کیسے بچے گا؟ اس کو بہتر قوت فیصلہ کیسے عطا ہوگی؟ پھر اگر وہ گناہ گار ہے تو نیکوکار کیسے بنے گا؟ تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جہاں ہماری بات کا مان رکھا جاتا ہے، جہاں ہماری تھوڑی سی سنائی ہے تو وہاں نصیحت کا عمل جاری و ساری رکھیں، پیار سے، محبت سے، اخلاص نیت کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو ان کے حوالے سے ہی نقل کیا گیا کہ آپ فرماتے ہیں خوش بخت ہے وہ شخص جس نے نصیحت پکڑی، یعنی قبل از وقت جب اس کو ضرورت بھی نہیں ہے تو وہ دوسروں سے نصیحت پکڑے۔ کیونکہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ نے ادب کیسے سیکھا، تو آپ فرماتے ہیں میں لوگوں کی شخصیت کے اندر جو خامیاں دیکھتا تھا یا جو مجھے عیب محسوس ہوتے تھے میں نے اپنی شخصیت سے وہ نکالنے اور ختم کرنے شروع کر دیے اور یوں میری تربیت ہوتی چلی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو فالو کر کے ڈیفینیٹلی جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں اور مخاطب خود کو بھی رکھتے ہیں تو وہ بڑی مؤثر اور جامع اور وزن والی نصیحت ہوتی ہے، یقیناً جو اثر بھی رکھتی ہے۔ کیونکہ بے شک من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے، روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے، ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود، رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں کی شخصیت بھی یہی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کی، ظاہر ہے مختلف شخصیات مختلف نیچر کی ہوتی ہیں، تو بہت سے لوگ اسی لیے اللہ والوں کے پاس، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ تب آپ وہاں بیٹھیں اور آپ کو ہمہ وقت اچھی بات بتائی جائے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کی شخصیت میں مثبت انداز سے تبدیلیاں پیدا ہوں، یعنی ہم کہیں نہ کہیں گمراہی کا شکار نہ ہوں، کہیں بھٹک نہ جائیں، سیدھے راستے پر چلیں۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا۔ آپا میں چاہوں گی نصیحت کے تعلق سے کیا فرمائیں گی، کوئی میسج؟ زینب، ایک تو میں یہ کہوں گی کہ ہم سب کو ضرورت ہے دلوں میں نرمی کی۔ ہمارے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں، تو اپنے دلوں میں ایک درد کا احساس لے کر آئیے۔ یہ نصیحت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دیکھیں یہ کار نبوت ہے، تو ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ ہم سے کام لے خدمت دین کا، اللہ ہم سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام لے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دل میں درد مندی ہو، احساس ہو۔ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ جب کسی مرید سے خوش ہوتے تو فرماتے اللہ تمہیں درد دل عطا کرے۔ اللہ اکبر، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، مشکور ہیں، ممنون ہیں آپ کے، آپ جب بھی تشریف لاتی ہیں اچھی گفتگو سننے کو ملتی ہے اور آپ کی نصیحتوں پہ عمل کرنے کا دل چاہتا ہے آپا۔ اور آپ تشریف لائی ہیں، زرمینہ ناصر صاحبہ بہت مشکور ہیں آپ کے، سحر اعظم صاحبہ آپ تشریف لاتی ہیں ماشاءاللہ، بہت پیاری آواز آپ کی سننے کو مل جاتی ہے ہمیں اس ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ۔ بس آخر میں صرف ایک بات ضرور کہوں گی کہ جناب ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ اجازت دیجیے گا کلام پر اختتام کریں گے، فی امان اللہ۔ مدینہ مرکزی مہر و وفا ہے، مدینہ مصدری جود و سخا ہے، مدینہ
کہ مدینے میں جمانے مصطفیٰ ہیں تو پھر میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور وہ مل جاتا ہے گھر بیٹھے جو لکھا ہو مقدر میں، اور جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں، کیونکہ آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، تم مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ، کیونکہ آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، سبحان اللہ۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، اور جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، اور مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو، ذرا ان کی محفل میں آ کر تو دیکھو، اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، سبحان اللہ۔ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہو نصیب چشم تر التجا ہے میری، ہو نصیب چشم تر التجا ہے میری، کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں سب کا ہی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینہ